ہماری آواز نیوز چینل پر خوش آمدید۔ اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، یہ فرمان الہیہ ہے۔ ممبئی کے سنی بلال مسجد چھوٹا سوناپور میں بعد نماز ظہر تحفظ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں علماء اہل سنت موجود رہے۔ واضح رہے کہ اس کانفرنس کی صدارت حضور معین المشائخ حضرت مولانا سید معین الدین اشرفی الجیلانی صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء نے فرمائی۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں قادیانی مذہب کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، ان کے مکر و فریب سے بچنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، ان کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ صحابہ سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اب دوسرا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ محافظ ناموس رسالت اسیر مفتی اعظم ہند الحاج محمد سعید نوری بانی و سربراہ رضا اکیڈمی و نائب صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء نے اس موقع پر پیغام میں قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ امت محمدیہ میں سے اگر کوئی شخص اپنی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ سب سے بڑا ملعون اور مردود ہوگا۔ انہوں نے اپنے جاری پیغام میں کہا کہ قادیانی فرقہ یہود و نصارہ کے ناجائز اولاد ہیں، اس کے فتنے سے بچنا اور امت محمدیہ کو بچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت مولانا محمد عباس رضوی نے کہا کہ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم ختم نبوت کا جھنڈا ہر گھر میں لہرائیں گے۔ انہوں نے جملہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی ہے کہ امسال یوم ولادت و سعادت کو 1498 سال ہونے کو ہیں۔ انشاءاللہ آنے والا 2025 سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت 1500 سالہ ہوگا۔ لہٰذا اس موقع پر غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکانوں، دکانوں، گلیوں، محلوں، مسجدوں اور مدرسوں پر پرچم رسالت لگا کر دنیا کو ثابت کریں کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیکن اپنے نبی کی توہین ہرگز برداشت نہیں کریں گے، اس کے لیے ہماری جانیں قربان ہیں۔ اس کانفرنس کا آغاز علامہ مشتاق احمد تیغی امام سنی بلال مسجد نے کی۔ مفتی آسی صاحب، صوفی نظام الدین اشرفی پونا سے تشریف لائے ہوئے مفتی محمد عابد رضا برکاتی، مولانا عبد الرحیم اشرفی وغیرہ نے بھی اپنے اپنے جذبات و احساسات کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا زور سے بولیے۔ ایک فرقہ پیدا ہوا جو اللہ کے رسول کو آخری نبی بھی مانتا ہے مگر یہ بھی کہتا ہے کہ آخری نبی اور کوئی آ سکتا ہے، وہ قادیانی فرقہ ہے۔ آج کے دن 7 ستمبر کو جمہور علماء کے نزدیک قادیانیوں کو ہمارے علماء اہل سنت نے کافر قرار دیا اور پوری دنیا میں آج کے دن تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ایک فرقہ پیدا ہوا، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھ گیا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں مگر اللہ دوسرا نبی بھیج سکتا ہے۔ بولو مان اللہ۔ جب اللہ کا فیصلہ عدل ہے، یہ نبی آخری نبی ہے، تو یہ شک کی بات امت میں پھیلانا کیا مانا رکھتا ہے؟ امت کو کنفیوز کرنا، غلط فہم کرنا کہ اگر کوئی نبی آ سکتا ہے اور ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ عدل ہے، وہ بدل نہیں سکتا ہے۔ ہر معنی محمد قال خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ اگر کوئی ملا مولوی کہتا ہے کہ نبی آ سکتا ہے تو مسلمانوں وہ کافر ہے،
کہ کوئی نبی آئے تو سرکار کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں پڑے گا، وہ بھی کافر ہے۔ اسلام میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ سب مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھو۔ سب سے پہلی آیت جو اسلام نے، قرآن نے، اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے ہم لوگوں کو تعریف فرمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ اسلام کا پہلا سبق، قرآن کا پہلا سبق۔ یہ جو تم پڑھنے جا رہے ہو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، فرمان خدا ہے، کلام الہی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ہم لوگوں کو عطا کیا اور کیا کہا؟ اے قرآن کے پڑھنے والے، جو تم پڑھنے جا رہا ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لوگ بولو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے آپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایسی قرآن کی آیت جو کہتی ہے اتنا ہی سچ ہے، اتنا ہی حق ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کا فیصلہ عدل ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ انگریزوں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، کچھ اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے ملاؤں کو خریدا کہ امت مسلمہ میں انتشار پیدا کیا جائے۔ قادیان سے ایک کو کھڑا کیا کہ تم نبی ہونے کا اعلان کرو، ہندوستان سے ایک کو کھڑا کیا کہ تم کتاب لکھو کہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں پڑے گا۔ مسلمانوں، ایسی بکواس پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں فرما دیا ہے وہ عدل ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور اسی پہ ہمیں اور آپ کو سب کو کام کرنا ہے۔ زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دو پوری دنیا میں آواز کرنا چاہیے۔ سنی بلال مہدی ممبئی میں حضور مولانا مسائی شہزادے شہید راہ مدینہ حضرت علامہ سید معین الدین اشرف الجیلانی کے حکم کے اوپر اور محافظ جامع سے رسالت الحاج محمد سعید نوری صاحب اللہ پانی رضا حکیمی کے قیادت میں، ان کی حمایت میں تحفظ عقیدے ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ آپ ہی کی شکل میں داڑھی رکھ کے، ٹوپی لگا کے، نماز پڑھ کے آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے، مگر آپ کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چل کے جو ہندوستان نے، غریب نواز نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، مخدوم سمجھا نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، مخدوم مہدی نے، حضرت بابا بہاؤالدین نے، ان اولیاء کرام نے، علماء اہل سنت نے جو ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ عمل کریں گے، مردوں میں سے کسی کے پاس نہیں، ہاں اللہ کے رسول۔ تو قرآن کی آیت سے ثابت ہو گئی کہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں۔ اب آپ نے دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو میرا بیٹا زندہ ہوگا تو کوئی نبی ہوگا، تو مطلب میرا بیٹا زندہ نہیں تھا، میرے بعد میرے بیٹے اور مشہور حساب سے سنا ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر، یعنی مشہور ہے سنا ہوگا، اس کا مطلب عمر فاروق نبی سب سے نبی نہ ہو سکے، یہ نبی چلتے پھرتے جیسے نبی ہو سکتے ہیں، ایسے بھی ہو سکتے ہیں، تو میرے نبی نے یہ مہر لگا دی کہ میرے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو سکتا تھا تو عمر ہے، اب عمر بھی نہیں ہے تو قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے مہر لگا دی، اس پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیے ایک دو لوگ آتے ہیں کیا آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشکا شریف کے حدیث ہے انی ان اللہ اکبر خاتم النبی وانا احمد الفقی، اللہ کے پیارے صلی اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی اس وقت آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ اکبر۔ اور مشکا شریف کی یہ حدیث ہے کہ انا قائم الرسول لا فخر وانا خاتم النبی لا فخر، میں اللہ کا رسول و پیشوا ہوں، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ عقائد جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وفا عالم یہ کہ جو علماء کا قول ہے وہ سماعت فرما لیں، پھر میں آپ کو بولاؤں گا اذا لم يعرف الرجل ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس مسلم، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کو آخری رسول نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، فلیس مسلم مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ اشباع اور ظاہر میں ہے کہ اذا لم يعرف ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس مسلم، اور آگے کیا ہے لأنهم من الضروریات، جو شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دینیات میں سے یہ ایمانیات میں سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر آپ اس میں ذرا شک و شبہ کیے تو آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قبول فرمائے اور ہمیں اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کی ساتھ ساتھ ہمارے نبی کو آپ کی نبی مانتے رہیں۔ السلام علیکم۔ ہماری آواز نیوز چینل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور تفصیلی خبروں کے لیے ہماری آواز نیوز ویب سائٹ www.hamariawaz.com پر تشریف لائیں۔